हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, कई दिन की रुखसत के बाद आज आपकी खिदमत में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं। तज़िया है मेरा बड़ा ही जानदार और आपको बड़ी अहम खबरें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मदीना से वापस आते ही लंदन में मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक हुआ और उनके हमसायों ने उनकी जई तय फेर दी। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मदीना के ओबराय लंका होटल ने क्या क्लेम किया है और कौन से कीमती बर्तन चोरी होने का दावा किया है। ये सारी अहम खबरें हैं और इसके साथ मियां शोबाज शरीफ ने इत्मीनान का वोट क्यों दिया और आइंदा आने वाले दिनों में कहां भागने वाला है, ये सारी बातें आप तक इस व्लॉग के जरिए पहुंचाऊंगा। नाज़रीन, मैं भी उम्रा पर गया हुआ था, सऊदी अरब में मौजूद था। मेरे होटल के बिल्कुल सामने ओबराय मदीना होटल में मियां बीमार शरीफ और उनकी फैमिली, उनका सेक्रेटरी और उनके दीगर जो चमचे कड़छे लोटे छोटे सब वहां मौजूद थे। और लाहौर से भी खास तौर पर कोई दाल चावल वाला, कोई बट कढ़ाई वाला, ये सारे वहां पर मौजूद थे। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जैसा कि आपको खबरों के जरिए भी मालूम हो चुका होगा कि हम गरीबों ने, हम मस्कीनों ने तो ईद उल फितर की नमाज मस्जिद नबवी के हाथे में पढ़ी, लेकिन इनको ईद उल फितर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ने नहीं दी गई। हमारा आंखों देखा वाकया और अहवाल है कि इनको वहां से गाड़ियों में पैक करके जद्दा रवाना कर दिया गया। इन्होंने ये भी दरखास्त की कि अगर मदीना में नहीं तो मक्का में ईद की नमाज पढ़ने दी जाए, लेकिन उन्होंने जद्दा की मुकामी मस्जिद में पढ़ने की भी इजाजत नहीं दी। ये बदकिस्मत लोग हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ, लंदन में भी मौजूद होते हैं तो ईद की नमाज अपने घर पर ही एक ऐसे शख्स की इमामत में अदा करते हैं जिसको सेठ शकूर कहा जाता है। और आमतौर पर वो किस शोहरत से मशहूर है, सोने का मामला उसके साथ जोड़ा जाता है। सोने का लेन देन इधर से उधर, बॉर्डर से उधर, बॉर्डर से उधर, वो इनकी इमामत करके इनको ईद की नमाज पढ़ाता है। आप देखिए कि कितने बदकिस्मत हैं कि जब वजीर आजम भी थे तब भी जो है पाकिस्तान हाई कमीशन में ईद की नमाज अदा करते थे। रीजेंट पार्क मॉस्क जो इनके घर के बिल्कुल करीब है, वहां जाना नसीब नहीं होता था और इसलिए नहीं जाते थे कि वहां पर लोग चोर चोर के नारे लगाते और इन नारों से बचने के लिए ईद की नमाज घर पर ही अदा करते। और अब यह भी बदकिस्मती देखिए कि रमजान का आखिरी अशरा लाखों रुपए पाउंड खर्च करके अवाम के सरमाए से चोरी किए हुए पैसे को खर्च करके मदीना गए, लेकिन ईद पर नमाज न पढ़ने दी गई। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का मसला है, लोग आपको देखकर चोर चोर के नारे लगाते हैं, इससे हमारी बड़ी सुबकी होती है। और नाजरीन, जो ये प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल की बातें करते हैं, मैं भी वहां मौजूद था। असल में ये प्रोटोकॉल नहीं है। मैंने जब इस सिलसिले में सऊदी हुकाम के कुछ अपने जराये से बात की कि आपके मुल्क में तो चोरों के हाथ काटे जाते हैं लेकिन आप चोरों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये प्रोटोकॉल नहीं है बल्कि हमारी अपनी इज्जत का मामला है। हम इनको सिक्योरिटी देते हैं ताकि लोग इन पर हमला ना कर दें और मस्जिद नबवी जैसे मुकद्दस मुकाम पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। तो असल हकीकत यह है जिसको ये प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। इस तरह का प्रोटोकॉल तो थूपिया के सदर को भी दिया जाता है। गरीब से गरीब मुल्क का सरबराह भी जब वहां शाही मेहमान के तौर पर आता है तो इसी तरह सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल ने सिक्योरिटी का लफ्ज आप याद रखें, सिक्योरिटी मुहैया करते हैं लाल टोपियों वाले फौजी, सिक्योरिटी के एहलकार हैं। प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी सिलसिले में आप ये भी खबरों में सुन चुके होंगे, मैं जरा देर से आया हूं इसलिए आपको वो बड़ी अहम खबरें जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं अब आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। आप ये सुन चुके होंगे कि इनको मोहम्मद बिन सलमान ने भी घास नहीं डाली और एक भिखारी के तौर पर
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کوئی بھی ہمارے در پر آ جائے وہ خالی نہیں لوٹاتے، لیکن ان کو تو ایک بکاری کے طور پر بھی زکوٰۃ کے پیسے بھی نہیں دیے گئے، اور وہ رقم جس کا یہ یہاں سے سوچ کر گئے تھے وہ لیے بغیر لندن واپس آ گئے۔ پھر ایک اور پلان تھا، ایک بڑا منصوبہ یہ تھا کہ میاں بیمار شریف مدینہ کی سرزمین سے پاکستان جانے کا اعلان کریں گے، لیکن جو لوگ ان کو یہاں پر آ کر ملے اور انہوں نے ملاقاتیں کی، انہوں نے اس بات کا واضح طور پر کوڑا جواب دے دیا کہ آپ پاکستان نہیں جا سکتے۔ میاں بیمار شریف یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان جائیں، ان کا استقبال ہو، ان کے مقدمات ختم کیے جائیں اور پھر ان کو پروٹوکول کے ساتھ جو ہے اقتدار مہیا کر دیا جائے۔ ہر جگہ پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں اور ہر جگہ جو ہے وہ عوام پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن عوام کے دلوں میں کوئی مقام پیدا کرنے کی کبھی نہیں سوچتے۔ ہوا پھر کیا؟ پھر وہاں سے جب لندن آئے تو ان کے ایک گورے ہمسائے جو کونسلر ہیں انہوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، اور وہ لوگ جو ان کو ریسیو کرنے آئے تھے، یہ عمرہ کر کے آئے تھے اور یوں ریسیو کیا جا رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر کے آئے ہیں، لیکن وہاں پر وہ جو چمچے کڑچے اور وہ بیگم نوادر خان جیسی عورتیں جو وہاں پر موجود تھیں، انہوں نے اپنی وہاں پر ایک فوٹو سیشن کیا، اور میاں بیمار شریف تو گاڑی سے باہر ہی اترے، کیونکہ ان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ علاقے کا کونسلر سخت غصے میں ہے، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ تمہاری پارلیمنٹ نہیں ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں ہے، جاؤ جا کر یہ کھیل اپنے ملک میں کھیلو، ہماری نیندیں حرام نہ کرو اور یہاں پر اپنے لوگوں کو آنے سے منع کرو۔ کبھی مرا کر کے آتے ہو، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کبھی تمہیں لوگ گالیاں دینے آ جاتے ہیں۔ کونسلر صاحب سخت ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ آئیے اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ Hang on a second. You can't make residents feel harassed. Be swearing at residents, or, and I say this even today. I know you are being respectful, but even when you have large crowds of people gathering, residents can feel intimidated, and understandably so. Yes, right. So I've got to go now, unfortunately, to do my day job. But one thing I will say is, if you can, as much as possible, for the sake of the residents here, you can't. Hang on a second. You can't make residents feel harassed. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ علاقے کے یہ کونسلر ہیں اس علاقے کے جہاں پر میاں بیمار شریف کا گھر ہے، یعنی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے، اور یہ سخت برم نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے سیاست کرنی ہے پاکستان جاؤ، یہاں ہماری نیندیں خراب کرنے کے لیے ہر وقت ہنگامہ برپا کرنا چھوڑ دو۔ اور اب وہ اس بات پر بھی جو ہے وہ اصرار کرتے نظر آتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھرپور شکایتیں کی جائیں گی اور پابندی لگائی جائے گی ان کے چمچے کڑچوں نائیوں کی یہاں پر موجودگی پر۔ اور جو لوگ یہاں پر احتجاج کرنے آتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا، کونسل صاحب آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں یہ ان کا قانونی حق ہے اور اس حق کو ہم بالکل بند نہیں کر سکتے، لیکن میاں بیمار شریف کو چاہیے کہ اپنے جتنے بھی لوٹے چمچے کڑچے اور دیگوں کے جو کھڑپینچ ہیں ان کو یہاں آنے سے منع کریں، کیونکہ جب یہ یہاں آتے ہیں تو دوسری پارٹی بھی آتی ہے اور پھر احتجاج کرتی ہے، چور چور کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ان کونسلر صاحب نے اردو بولنے والے لوگوں سے یہ بھی پوچھا کہ آخر یہ نعرے کیا ہیں، ان کو بتایا گیا کہ یہ چونکہ پاکستان کے قومی خزانے کی دولت لوٹ کر آئے ہیں اس لیے ان کو چور چور کے نعروں سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس بات پر کونسلر بڑے حیران ہوئے اور اس بات پر بھی انہوں نے اندیہ ظاہر کیا کہ حکومت برطانیہ کو خط لکھیں گے کہ وہ ان چوروں کا محاسبہ کرے اور ان سے پاکستان کے خزانے کی لوٹی دولت کو برآمد کرنے اور پاکستان کو واپس کرنے کے انتظامات کرے۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں ان کا بھائی جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیتا ہے، نوٹوں سے اعتماد کا ووٹ لے کر وہ اپنے آپ کو بڑا 30 مار خان سمجھتا ہے اور الیکشن کرانے کی طرف نہیں آنا چاہتا۔ بھئی اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو عوام سے ووٹ لیں، عوام آپ کو ووٹ دے اور عوام کے ووٹ سے پھر آپ اقتدار میں آئے تو ہم بھی سمجھیں گے عوام نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ لیکن آپ تو الیکشن سے اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے چوہا بلی کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ عمران خان نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ مذاکرات کا جو یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے، اسمبلیاں نہیں توڑتے، جولائی میں الیکشن نہیں کراتے، تو اپنی ٹیم کو کہہ دیا ہے کہ ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی خبر دوں گا کہ میاں شہباز شریف اب کہاں بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ اعتماد کا ووٹ اصل میں کیا کہانی ہے اس پر بھی پردہ اٹھاؤں گا،
اور ایک ایسی خبر بھی آپ کو دوں گا کہ انہوں نے یعنی میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی نے جو کوششیں کی وہاں مدینہ میں محمد بن سلیمان سے ملاقات کی، ان کا اصل جواب کیا آیا؟ کیا کورا جواب تھا، اور کون ان کو ملنے آیا اور اس نے ان کو کہا کہ ہماری طرف سے معافی ہی سمجھو۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بار بار کہہ رہی ہے ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، اور پھر مداخلت کرتی نظر آتی بھی ہے۔ یہ 180 ووٹ دلوانے والا کون ہے؟ عدالتوں کے احکامات پر عمل رکوانے والا کون ہے؟ یہ وہی عدالتیں ہیں جو رات کو 12 بجے عمران خان کو رخصت کرنے کے لیے کھلی تھی، لیکن اب احکامات میں پس و پیش کون کروا رہا ہے، کون اس کے پیچھے ہے؟ یقیناً وہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک خوشحال ملک نہ بن سکے اور عمران خان کو اقتدار سے دور رکھا جا سکے۔ آنے والے دنوں میں عمران خان کو نااہل قرار دیے جانے اور جان سے مار دیے جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، جیسا کہ ترکی میں طیب اردگان کو بھی زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور چونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مسلمان رہنماؤں سے انتہائی خوفزدہ ہے جو اپنے ملک کی قیادت کو خوشحال ملک بنا کر آگے لانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی جان کے در پہ ہے۔ اللہ پاکستان کا محافظ ہوگا۔ ہم نے مدینے میں بھی دعائیں کی ہیں، خانہ کعبہ میں بھی دعائیں کی ہیں، عمران خان کی زندگی تندرستی کے لیے، آپ سب کی زندگی تندرستی کے لیے، سلامتی کے لیے، جو پاکستانی اور پاکستان سے باہر بسنے والے اوورسیز ہیں ان سب کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، آپ سب سلامت رہیں، اور آپ سب جو ہے پاکستان کو خوشحال ملک دیکھنے کے لیے عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔